حضرت سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اولین اشاعت اسلام کا کام لیا، اور ان کے بعد ایک تیسرا طبقہ ہے صوفیاء کرام کا، جن کے ذریعے سے اسلام کی بڑے پیمانے پر اشاعت ہوئی۔ صوفیاء کرام کا کردار کم نہیں ہے، غازیان اسلام نے اپنے تلواروں سے یہاں کی زمین کو اور یہاں کے گردنوں کو مسخر کیا، تو صوفیاء اسلام اپنی باطنی تلوار سے، اخلاق کی تلوار سے دلوں کو فتح کرنے کا کام کیا۔ صوفیاء کرام کی روش الگ ہے، غازیان اسلام کی روش الگ ہے۔ ہمیں غازی بھی چاہیے اور صوفی بھی چاہیے۔ اگر قوم فقط صوفی کو لے کے پڑی رہے گی تب بھی کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب ہندوستان میں مسلمانوں کی انٹری ہوئی شمالی ہندوستان میں، بہت اہم نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ شہاب الدین محمد غوری ہندوستان فتح نہیں کر سکتے تھے، کئی مرتبہ ناکام ہو چکے تھے جنگوں میں، اور انہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ شہاب الدین محمد غوری جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے اگر انہیں خواجہ ہند البری سلطان ہند خواجہ معین الدین غریب نواز کی روحانی حمایت حاصل نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا مورا پتھورا را زندہ گرفتے ودادیں بلشکر اسلام، میں نے پھر کبھی آج گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ یہ آپ کا جملہ ادا کرنا تھا، ہندوستان کی فتح کی نوید تھی۔ سیر الاولیاء سید محمد بن مبارک کرمانی لکھتے ہیں وصول قدم مبارک آفتاب اہل یقین کہ بحقیقت معین الدین بود ظلمت این دیار بنور روشن و منور گش، اس آفتابی ولایت کے قدم مبارک کے پہنچنے سے جو حقیقت میں دین کا معین ہے، اس دیار کی ظلمت نور اسلام میں نور اسلام سے منور ہو گئی۔ تو خواجہ غریب نواز نے ہی بڑے پیمانے پر ہندوستان میں اسلام کی اشاعت فرمائی، اور ان کے ساتھ اور بھی صوفیاء کرام ہیں جنہوں نے اشاعت اسلام فرمائی۔ آج ہماری امت زوال کا شکار کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں انبیاء بھیجے، اولیاء بھیجے، غوث قطب ہمارے اندر، خواجہ ہمارے اندر، ولی ہمارے اندر، قرآن ہمارے اندر، وحی الہی ہمارے پاس۔ اس کے باوجود اگر یہ قوم شکست خوردہ ہے، اس کے باوجود اگر یہ قوم زوال پذیر ہے اور ذلیل و خوار ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ہم اسلاف کے فضیلت اور ان کی عظمت کے ترانے پڑھنے والے بن گئے، ہم خود اپنے کو اسلاف جیسا نہیں بنا سکے۔ ہم اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کی باتوں کو سن کر خوش ہونے والی قوم بن گئے، بس ہم ماضی پر فخر کرنے والی قوم بن کر رہ گئے، ہم اپنے مستقبل اور حال کی تیاری کرنے والے قوم نہ بن سکے۔ وجہ یہ ہے کہ جو ان کا کردار تھا وہ کردار آج ہمارے اندر نہ رہا، جو ان کی غیرت تھی ہمارے اندر نہ رہی۔ ایک طرف اگر خواجہ غریب نواز کے عہد میں صوفی اسلام کو لے کر آتا ہے تو اس کی پشت پر دوسری طرف شہاب الدین محمد غوری ہوتے ہیں۔ اگر ایک طرف فتح سومنات کے لیے محمود غزنوی آتے ہیں تو دوسری طرف ان کی پشت پر خواجہ ابوالحسن خرقانی کی دعا شامل ہوتی ہے، تب جا کے اسلام کا کارواں آگے بڑھتا ہے۔ آج ہم نے صرف دعاؤں پہ اکتفا کر لیا ہے، دعاؤں سے اگر سارے معاملات ٹل جاتے، سارے معاملات حل ہو جاتے اور دشمن کے عزائم خاک
میں مل جاتے تو بدر و احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آنا پڑتا، خیبر و خندق کی لڑائیاں پیش نہیں آتی، نبی تھے، نبی کی دعا کمارت کی جاتی ہے، دعا کرتے وہیں سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا، فتوحات حاصل ہو جاتے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے معاملات کو اسباب کے ساتھ باندھ رکھا ہے، اسباب اختیار کرنے ہی پڑیں گے، تب جا کر کسی قوم کو یہاں پر فتح ملے گی، کسی کو عروج ہو، اگر کافر بھی محنت کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا صلہ مل جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملے کو اسباب سے باندھ کر رکھا ہے۔ آپ مومن ہیں، بلا شبہ مومن ہیں، لیکن آپ نے اسباب اختیار نہیں کیا تو آپ کو ہٹا دیا جائے گا اور آپ تاریخ کے دور میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، بزرگوں کی صرف تاریخ مت سنو، اس تاریخ کو طے کر بن جاؤ، وہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرو۔ آج دنیا صلاح اللہ میں جو بن چکی ہے، محمد بن قاسم کی تاریخ کون دہرائے گا؟ محمود غزنوی کی تاریخ کون دہرائے گا؟ قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذلت و خواری پوری امت مسلمہ پر مسلط کر دی گئی۔ آج ہم بزدل قوموں سے، دنیا کی سب سے بزدل ترین قوم سے گزرنے لگے۔ دنیا کی سب سے بزدل ترین قوم آپ کو اچھی طرح معلوم، اس سے بھی ہمیں ڈر لگنے لگا ہے۔ یہ ہمارا ایمان کس درجے پہنچ چکا ہے اور ہم کہاں جا چکے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اعتبار اپنی، اور قابلو جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آئی سلام محمود غازی کو نظر آئی، وہ قابلو بیدار ہو گئی، 19 سال کی عمر میں انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا جو لوگ 70 سال کی عمر میں بھی نہ کر سکے، اور وہ صاحب کرامت آج ان کے آستانے پر اگر کوئی شخص صدق دل سے چلا جائے، کوڑی ہو، اندھا ہو، معذور ہو، مفلوج ہو، لا ولد، ان کی بارگاہ سے ان کو شفا مل جاتی ہے۔ وہاں سے جو پانی گزرتا ہے ان کے مزار پاک سے متصل ہو کر اگر اس پانی سے کوئی نہا لے، برس جزام بیماریاں دھل جاتی ہیں۔ آج یہ سب کیوں ہوا؟ مسلمانوں، اگر آپ غالب ہونا چاہتے ہو، دنیا کی امامت کرنا چاہتے ہو، آج میں آخری پیغام دے کے اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس آخری پیغام کو نوٹ کریں، اگر آپ غالب ہونا چاہتے ہیں، اس ذلت و خواری سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ آپ اصل اسلام کی طرف پلٹ آئیں، نفاق کو ختم کر دیں، جو اسپریچول اسلام تھا، جو روحانی اسلام تھا، اس کی طرف آپ کو آنا ہوگا۔ مادی اسلام کی سے ہٹ کر روحانی اسلام کی طرف آنا ہوگا۔ آج لوگوں کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، دنیا میں امن کا کوئی پیغامبر نہیں ہے، جنگ ہی جنگ لوگوں کے پاس دینے کے لیے۔ جو بھی ترقی یافتہ قوم ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ موت کے سوداگر بن رہے ہیں، جنگ بانٹ رہے ہیں، دنیا کو تباہی کے دلدل میں ڈھکیل رہے ہیں۔ ان کو دینے کے لیے نہ امن ہے، نہ آشتی ہے، نہ محبت ہے۔ جو لوگ خود ساختہ ترقی یافتہ قوم کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے پاس بھی سوائے جنگ کچھ نہیں ہے۔ اگر دنیا کو حقیقی امن سے کوئی روشناس کرا سکتا ہے، دنیا کو پیس پرووائڈ کر سکتا ہے، پیسفل کو ایگزسٹنس جیسا ماحول کوئی دے سکتا ہے، وہ صرف اسلام ہے اور وہ مسلمان، وہ دوا مسلمانوں کے پاس ہے کہ اسلام کی پوری عمارت امن آشتی کے قائم ہے۔ ہاں، جنگ کی اجازت سے اسی صورت میں دی گئی ہے جب ان پر ظلم ہو۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ لیکن کوئی قوم اگر اپنے دفاع بھی نہ کرے، چپ چاپ ہو کر بیٹھ جائے، تو ذلت و خواری مسلط کر دی جاتی ہے۔ اس لیے
آپ کو خواب و خیالات کی دنیا سے نکل کر حقیقت شناس قوم بننا ہوگا، زمین پر اترنا ہوگا اور اپنے اسلاف کے عمل کا پیکر بننا ہوگا، تب جا کے آپ ایک قوم بن سکتے ہیں۔ ابھی تو ہمارے پاس قوم نظر ہی نہیں آتی۔ قوم تو اسے کہتے ہیں جس کے پاس کوئی نظریہ، جس کے پاس کوئی مشن، جس کا کوئی قائد ہو، جس کے اندر لیڈرشپ ہو، پھر وہ قوم ایک نظریے کے تابع ہو، تب جا کے قوم قوم بنتی ہے، ورنہ تو بھیڑ نظر آتی ہے۔ ہم نے تو بھیڑ جمع کی ہے، ہماری قوم کی سخت تربیت کی ضرورت ہے۔ آج پورے ملک میں سب سے زیادہ بے تربیت اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن دیا، وحی کا نور دیا، انبیاء دیا، اولیاء دیے، غوث دیے، آج وہ قوم اگر بے سہارا ہے تو سمجھیے یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ خواجہ غریب نواز جیسی روحانی شخصیت ہمارے درمیان موجود، جن کی بارگاہ میں آ کر بڑے بڑے متکبر کی پیشانی جھک جاتی ہے۔ خواجہ غریب نواز جیسی شخصیت ہوتے اگر ہمارے اوپر ذلت آ جائے تو اس ہماری ہمیں اپنے ایمان کی خیر کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان بچا بھی یا ختم ہو گیا۔ جن کی خبر کو دیکھنے کے بعد لارڈ بیٹن نے کہا تھا I have seen a grave ruling over India، میں نے قبر کو ہندوستان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج وہ حکومت، وہ قیادت، وہ امامت آپ کو مل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ آپ مسلمان بن جائیں، شرط یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز کے راستے پر آ جائیں۔ انہوں نے دیا تھا دینے والے بن جائیں، لینے والے مارے، لینے والے ہمیشہ نیچے رہتے۔ آپ دینے والے تھے، دینے والے بن کر رہے، جب تک آپ لینے والے رہیں گے کبھی بھی آپ قائد نہیں بن سکتے، کبھی آپ حکمراں نہیں بن سکتے۔ آج ہماری پوزیشن لینے والوں کی بن چکی ہے۔ آج جب تک ہم دنیا کو دیتے رہے تب تک پوری دنیا پر ہماری حکومت کا، ہماری عظمت کا، ہمارے علم کا سکہ بہتا تھا۔ دنیا کو سب سے پہلے میزائل بنانے کی ٹیکنالوجی مسلمانوں نے دی۔ یہ حسن الرماح ہے، 7ویں صدی ہجری میں انہوں نے کتاب لکھی۔ دنیا کو گھڑی جس سے آپ ٹائم دیکھتے ہیں سب سے پہلے مسلمانوں نے دیا۔ اس دنیا پر، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے اتنے بڑے احسانات ہیں۔ یہ ابو القاسم الزہراوی ہیں جنہوں نے سرجری کے آلات دنیا کو دیے، جس سے آج آپریشن ہو رہا ہے۔ ابو بکر محمد بن زکریا رازی ہیں جنہوں نے میڈیکل سائنس پر 200 کتابیں لکھی۔ یہ ابو سینا ہیں جنہوں نے القانون 14 جلدوں، الشفاء 18 جلدوں، الحاصل والمحصول 20 جلدوں میں ان کی کتاب یورپ کی درسگاہوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ 18ویں صدی عیسوی تک حبل دنیا کو سب سے پہلے الجبرا سے متعارف کرایا۔ یہ الخوارزمی ہیں جو ماہر فلکیات، ماہر ریاضیات۔ یہ ابن حیثم ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آپٹیکل سائنس پر کتابیں لکھی۔ آپ دینے والے یا عباس ابن فرناس ہیں جنہوں نے آج سے 1000 سال پہلے ہوائی جہاز بنا کر اڑایا۔ وہ مسلمان عرب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سمرقند کے اندر کاغذ بنانے کی فیکٹری قائم کی۔ جب کتابیں چمڑوں پہ لکھی جاتی تھی، مسلمانوں نے کاغذ پر کتاب لکھنے کا طریقہ دنیا کو دیا۔ یورپ کے شہزادے، روم کے شہزادے، اسپین، غرناطہ، اشبیلیا، طلیطلہ، صقلیہ، بغداد، خراسان، نیشاپور، مراکز علم جو ہمارے اسلامی مراکز علم تھے، وہاں کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اسپین کی سرزمین وہ ہم دینے والے تھے، جب تک ہم دینے والے تھے ہم غالب رہے، دنیا مغلوب رہی۔ جب ہم لینے والے بن گئے تو ہم اسی درجے پہ آ گئے جس درجے پہ وہ تھے۔ جب تک یہ منظرنامہ بدلے گا نہیں تب تک مسلمان ایک غالب قوم نہیں بن سکتا، مسلمان ایک غالب قوت نہیں بن سکتا۔ اس منظرنامے کو بدلنے کے لیے چوطرفہ محنت کرنی ہوگی، جد
جدوجہد کرنی ہوگی، ہمیں اپنے نوجوانوں کو صحیح تربیت دینی ہوگی، ان کو ایجوکیشن کا امام بنانا ہوگا، تعلیم پر ان کو لانا ہوگا۔ لیکن آج ہمارے درمیان غربت ہے، بے روزگاری ہے، اس کے بعد جہالت ہے، ان تمام تاریکیوں میں ہماری قوم بہ رہی ہے، اس سے نکالنا ہوگا۔ آج ہماری قوم جلسوں میں کہیں گم ہے تو کہیں مشاعروں میں گم ہے، اور جلسے اور مشاعروں میں تو ہماری زندگی کی، ہماری قوم کو فکر کو مفروض کر کے رکھ دیا۔ ایک شاعر اٹھتا ہے تو اس پر پیسوں کی بوچھار ہو جاتی ہے، نوٹ کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک شاعر کو آپ اتنا نوازتے ہیں کہ نوٹوں کی بارش کرتے ہیں، اور وہاں ایک مصنف کئی سال کی محنت کے بعد ایک تحقیق سامنے لے کر آتا ہے، کتاب لکھتا ہے، اسے کوئی 1 روپیہ نذرانہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بتائیے جہاں پر اہل علم اس قدر ناقدری ہو جس معاشرے کے اندر، کیا وہاں علم ترقی کر سکتا ہے؟ تو لوگ تو شاعر بننا، شاعر خطیب بننا میں اس کو قبول کریں گے۔ آج ایک خطیب پر 1 لاکھ روپے صرف کیا جا رہا ہے ایک رات کا، وہ بھی 2 گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا۔ ایک خطیب کو بلانے میں 50,000 نذرانے دیے جا رہے ہیں، اور وہ علماء جو دن رات محنت کر کے تحقیق کا، ریسرچ کا کام کرتے ہیں، قوم کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، انہیں 10,000 20,000 سیلری دی جا رہی ہے۔ کہاں ایک رات کے 50,000 نذرانے اور کہاں 20,000 پوری ماہ کی۔ اس کا اندازہ لگائیں کہ علم کو ہم نے کہاں تک مدد، لوگوں نے اصل میں انہی کو عالم سمجھ لیا ہے جو یہاں پر گا کر اور کچھ قصے کہانیاں سنا کر، رلا کر، ہنسا کر چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑے قائد قوم ہیں جن کو نہ قوم کی امراض کا پتہ ہے اور نہ اس کے علاج کا پتہ ہے، کیونکہ خود وہ بیمار۔ قوم کی بیماری کے بارے میں انہیں کیا پتہ ہوگا کہ قوم کس پریشانی میں مبتلا ہے، اس کو کیسے ہم اس بحران سے نکال سکتے ہیں۔ ان کی جو رٹی رٹائی تقریریں ہیں، 50 جلسے میں ایک تقریر کرتے ہیں، نہ انہیں مطالعے کی فرصت ہے، نہ انہیں حالات کا علم ہے۔ ایسے لوگوں کو بلا کے ہم نے اپنے قوم کے مزاج کو خراب کر دیا۔ اب وہ کسی سنجیدہ تقریر سننے کے حامل نہیں ہوتے، ان کو تقریر سمجھ میں نہیں آتی، ان کو شاعری مشاعرہ انداز، میں تمام شاعروں سے نہیں کر رہا ہوں، آپ معاف فرمائیں گے، اللہ ماشاء اللہ چند لوگ بہت بہتر پڑھنے والے ہیں، لیکن اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس انداز میں پڑھے جا رہے ہیں کہ اس سے ہمارا جو سنجیدہ طبقہ ہے بیزار ہو کے ان مجلسوں سے گریز کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے کہ ہم نے جہالت کرنے کو مسلط کر لیا ہے، بے تحقیق بغیر کسی روایت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ انداز اہل علم کا نہیں کرتا ہے۔ کوئی بھی قوم اپنا مقام جذباتی نعروں سے یا لفظی سے حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ مقام حاصل کرنے کے لیے انہیں علم، تحقیق، ایجادات، اکتشافات کی راہوں پہ چلنا ہوتا ہے۔ جو قوم تحقیق، ایجادات کی راہوں پہ چلتی ہے تب جا کر دنیا اسے تسلیم کرتی ہے۔ آج اگر ہمارے سائنسدانوں کو دنیا تسلیم کر رہی ہے تو ان کے علم کی بنیاد پر تسلیم کر رہی ہے۔ میزائل آج بنایا جا رہا ہے، لیکن جب ٹیپو سلطان کا زمانہ تھا 700 میزائل انگریزوں نے چرائے ہوئے تھے، اور جا کر اسی میزائل کو دیکھ دیکھ کر انہوں نے راکٹ اور میزائل تیار کیے، اور بعد میں کہہ دیا کہ ہم لوگ کی ایجاد ہے۔ میں نے اے پی جے عبد الکلام کی آپ بیتی پڑھی ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، پرواز ان کی کتاب پڑھ لیجیے، ونگز آف فائر پڑھ لیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب میرا سفر ہوا یورپ کا یا امریکہ کا سفر کیا، وہ خلا کے اسپیس کے انجینئر تھے، راکٹ سازی کے مقامات سے گزارا گیا، اس میں دیکھا کہ ٹیپو سلطان کے زمانے کی بنی ہوئی میزائل ہے، اس کو دیکھ کر یہ لوگ میزائل بنا رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو لکھا ہے، وہ سارے علوم آپ کے تھے، لیکن آج آپ کا لیبل ہٹا کے کوئی اور لیبل لے لیا گیا۔ ابن سینا کو ابے سینا کر دیا گیا، کیسے پہچانیں گے؟ تو لیبل کچھ اور لگ گیا ہے، ساری چیزیں ہماری ہیں، ان کو اپڈیٹ کر دیا گیا، ان کا نام بدل دیا گیا، یورپ کا لیبل لگ گیا، امریکہ کا لیبل لگ گیا، اور اس کے بعد سمجھے کہہ دیا گیا کہ یہ ہمارا پروڈکٹ ہے۔
اس لیے کہ ہم نہ ان کتابوں کے محافظ بنے نہ وہ کتابیں ہمارے پاس. مسلمانوں، آپ کو صرف بزرگوں کے کارنامے سن کر خوش ہونے والا نہیں بننا ہے، بلکہ اپنے آپ کو بھی اس کا اہل بنانا ہے. ہم کیا دے رہے ہیں اپنے زمانے کو؟ ہمارے اگلوں نے بہت کچھ دیا، لیکن ہم کیا دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے، یہ سوچنا پڑے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 1000 کتابیں لکھی، 1000 کتابیں دی. بعد والوں نے کیا کیا؟ آج تک ان کی کتابوں کا تراجم نہیں ہو سکتا. ان کی ایسی کتابیں ہیں کہ اگر یورپ میں پہنچ جائے تو وہاں کے میدان تحقیق میں بھونچال آ جائے، ایکسپلوژن پیدا ہو جائے. لیکن اعلیٰ حضرت کو ہم نے صحیح سے متعارف نہیں کرایا، صرف ان کے نام پہ نعرے لگاتے رہے. اعلیٰ حضرت وہ محقق ہیں جنہوں نے نیوٹن کے نظریے کو باطل کیا، جنہوں نے کیپلر گیلیلیو جیسے سائنٹسٹ کو چیلنج کیا، جنہوں نے البرٹ آئنسٹائن کے نظریے اضافیت کو چیلنج کیا، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو چیلنج کیا، یہ اعلیٰ حضرت ہے. تو آج ہم صرف خوش ہو جاتے ہیں نعرہ لگا کر، ہم خود تحقیق کی راہوں میں آگے نہیں بڑھنا چاہتے. اگر کوئی مقرر اپنی تقریر میں قصے کہانیاں نہ سنائے، لطیفے چٹکلے نہ سنائے، تو ہماری قانقطعی تقریر جمی نہیں، صحیح تقریر نہیں ہوئی. کیسے مقرر کو آپ نے بلا لیا؟ اگر ان کو ہنسانے کھلانے والی تقریر ہے، ان کی تفریح کے سنائی ہے، ہاں بہت تقریر زوردار، صرف انداز بیان یاد رہ جاتا ہے، ہماری قوم کو باتیں یاد نہیں رہتی. تو قوموں کا مزاج بدلنا ہوگا. آج ہم نے اپنے مزاج کو بہت زیادہ خراب کر لیا ہے، مشاعروں پر مشاعرے ہو رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کے مظاہرے تو نہیں ہو رہے. آج ہمارے معاشرے میں مظاہرے قرآن کریم ہونا چاہیے. قرآن سے ہمارے بچے غافل ہیں، ہماری پوری قوم ہے. آپ عرب کی سرزمین پر چلے جائیں تو آج بھی وہاں قرآن کریم سے شغف پایا جاتا ہے. اجمیت ہے یہاں، جہاں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے وہاں مشاعرے ہو رہے ہیں. ذوق قرآن کیسے پیدا ہوگا؟ میں نے بغداد شریف کی سرزمین پر دیکھا، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے 45 منٹ پہلے ایک قاری قرآن بیٹھ جاتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو قرآن کے نور سے گرماتا ہے، پھر جا کر خطبہ شروع ہوتا ہے. اسی طرح حضرت مسجد معروف کرخی میں جس میں مجھے نماز مغرب پڑھانے کا شرف حاصل ہوا، وہاں میں نے دیکھا کہ قاری قرآن مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے. لوگ مسجد کی طرف کشا کشا چلے جاتے ہیں، لیکن آج ہم نے قرآن بیزار معاشرہ پیدا کیا. قرآن کلچر کی طرف آنا ہوگا، اسلامی کلچر کی طرف آنا ہوگا، تب جا کے ہمارا ڈیولپمنٹ ہوگا. آج ہم مشاعرہ کلچر کی طرف چلے گئے، قوالی کلچر کی طرف چلے گئے. اس سے ہمارا معاشرہ ڈیمیج ہو رہا ہے. علم کی طرف آئیں، کبھی سائنس کے مقابلے بھی کروائیں، اسلامیات کے مقابلے کروائیں بچوں کے درمیان، تب جا کے ہمارا معاشرہ ڈیولپ ہوگا. تو باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے، لیکن وقت کم ہے. آپ لوگوں نے اتنی دیر تک ہماری ان باتوں کو، ہماری سمع خراشی کو برداشت کیا، قبول کیا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ضرور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور نئی نسل کو ایک صحیح دشا دکھانے کی کوشش کریں گے. اس پروگرام کے منعقد کرنے والے تمام ذمہ داران کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس فقیر کو اس بزم میں شرکت کی دعوت دی اور کچھ سننے سنانے کا موقع فراہم کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.